میرے نبی پاک نے فرمایا ظلم سے بچ جانا، قیامت کے اندھیروں میں جو بڑا اندھیرا ہوگا وہ ظلم ہوگا۔ حضرت مرثد فرماتے ہیں میں ایک عورت پہ عاشق تھا، جب کلمہ پڑھا نبی پاک نے میری پشت پہ ہاتھ پھیرا، میں نے کہا حضور کوئی نصیحت؟ نبی پاک نے فرمایا نظر کو پاک رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں عورتیں میرے پیچھے بھاگا کرتی تھیں اور مجھے کہا کرتی تھی اب تو دیکھتا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا پتا مجھے بھی نہیں، مصطفیٰ کی ایک نظر ہوئی ہے رب نے سارے محل کو چہل دور فرما دیے، سارا کچھ ہی بدل گیا۔ ملت کے جوانوں یاد رکھو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف ذہن کے لوگ تیار کیے۔ او بھائیوں، نظر پاک ہو، روح پاک ہو، مزاج پاک ہو، پھر انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے، پھر وہ مہمات کو سر کرتا ہے، پھر وہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں، وہ ملت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، پھر وہ گھرانوں کو لے کر چلتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے معاشرے تشکیل دیتا ہے۔ یہ پاکیزگی، یہ نظر، یہ پاکیزگی، یہ مزاج، یہ انسان سے بڑے کام کرا لیتی ہے۔ اور اگر تیری نظر ناپاک رہتی ہے پھر تیری زندگی ایک ایسے قید خانے میں قید ہو گئی ہے جو تجھے 2 قدم بھی نہیں چلنے دے گی، پھر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے مزاج کی پاکیزگی، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر۔ اور دوسرا اصلاح معاشرہ کے لیے اہم درس یہ ہے، اور دوسرا درس یہ ہے میرے بھائی، ظلم اور زیادتی سے بچیں۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس کا پہلا سبق میں نے عرض کیا کہ نظر کو، ذہن کو، سوچ کو پاک رکھیں، اور دوسرا زندگی میں کبھی زیادتی نہ کریں، کبھی بھی اپنے مخالف پر بھی کبھی شخصی، ذاتی اور نجی اعتراضات نہ کریں۔ یہ انسان کے اندر کا ظلم ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر سے ظلم جنم لینے لگا ہے۔ پاک صاف رہ کے وقت شروع کریں، اور کسی جگہ بھی کوئی زیادتی، کوئی ظلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے نا، ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادہ زیادتی پتہ کون سی ہوتی ہے؟ لوگ عزتیں پامال کرتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں۔ عزیزو، جب آدمی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے نا، یا کسی کو پسند نہیں کرتا، یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو شخصی اعتراضات کرتا ہے، کمزور بات کرتا ہے، چھوٹی بات کرتا ہے، نیچے اترتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں تو یہ کام حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، بڑے بڑے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ملتوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، لیکن لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے، ساری زندگی ذاتی اور نجی اعتراضات کرتے رہے۔ ابو جہل یہ کام کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر معاذ اللہ شخصی اعتراضات کرتا تھا، شخصی۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ ہم ذاتیات پر اترتے ہیں، ذات پر اتر کر زیادتی کرتے ہیں، ذات پر۔ ابو جہل کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے تھے، شرابی بھی تھا، بدکار بھی تھا، بے حیا بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا پیغام دیا ہے، لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو۔ یہ فرمایا ہے کہ بڑا فرعون ہے اس امت کا، لیکن نیچے اتر کر کبھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پر کوئی زیادتی صحابہ کی طرف سے اور نبی پاک کی طرف سے۔ ہمارا اب ظلم نجی سطح سے شروع ہو رہا ہے اور پوری ملت کو لپیٹ میں لے رہا ہے، پوری ملت، چھوٹی چھوٹی زیادتیاں ہیں جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ظلم سے بچ جانا، قیامت کے اندھیروں میں جو بڑا اندھیرا ہوگا وہ ظلم ہوگا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ خیر خواہی کا مذہب ہے، وہ بھلا کرنے کا مذہب ہے، وہ کام آنے کا مذہب ہے، وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے۔